میں وامن وادی کے تمام ذمہ داروں سے، بزرگوں سے، میرے نوجوان ساتھیوں سے، میری عزتدار ماں اور بہنوں سے اس بات کا وعدہ کر رہا ہوں کہ اسد الدین اویسی پہلی مرتبہ وامن وادی کو آیا ہے، یہ آخری مرتبہ نہیں ہوگا، میں جب تک زندہ رہوں گا بار بار آتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ کمزور طبقات کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا دلت ہو، ان تمام کو ان کا حقوق ملے، ان کا حق ملے۔ اور اللہ سبحانہ جب اسد الدین اویسی کے جسم میں آخری سانس کو برقرار رکھے گا، میں یہ جدوجہد جاری رکھوں گا، اپنی کوشش کرتا رہوں گا۔ کامیابی دینا اللہ کا کام ہے، کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں، ہم کوشش کریں گے، پورے اخلاص کے ساتھ جدوجہد کریں گے، اور جو کام خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، جس میں اخلاص ہوگا، جس میں جستجو کریں گے، اگر آپ محنت اور قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اور ہم کو ضرور اس سفر میں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ میں یہاں پر اس شخصیت کا نام لیے بغیر اپنی بات کو آگے نہیں لے جا سکتا جس نے ہندوستان کی اس مظلوم قوم کو ایک پیغام دیا تھا، اور وہ ایسے وقت میں پیغام دیا جب ملک کو آزادی تو مل چکی تھی، ملک کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے گئے تھے، اور جس وقت ہم پریشان تھے، جس وقت ہم فکر مند تھے کہ ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا، ایسے وقت میں قائد ملت حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے ہم تمام کو یہ پیغام دیا کہ ملک آزاد ہو چکا ہے، اور آزاد ہندوستان میں ہم کو اگر ہمارے مسائل کو حل کروانا ہے، انجسٹس کا خاتمہ کرنا ہے، نوجوانوں کا مستقبل کو اگر اچھا کرنا ہے، سینس آف سیکورٹی پیدا کرنا ہے، ہم کو اپنے مذہب پر پورے عزم اور وقار کے ساتھ اگر چلنا ہے تو حضرت اسماعیل نے ہم سے کیا کہا کہ ایک سیاسی طاقت بنو، ایک پولیٹیکل فورس بنو، اور وہی کام سرزمین دکن پر عبد الواحد اویسی نے دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا، اس کو ریوائیو کیا۔ جس وقت حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ یہ بات کہہ رہے تھے، اسی کے چند سال بعد حیدرآباد میں عبد الواحد اویسی نے اس بات کو دہرایا، مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا گیا، اور قریب 60 سال کا ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے مجلس اتحاد المسلمین انتخابی میدان میں حصہ لے رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو ہندوستان کی جمہوریت پر اٹوٹ بھروسہ ہے، ہماری لڑائی کسی مذہب کے خلاف نہیں تھی، نہ کبھی رہے گی، ہماری لڑائی ہندوستان کے 90% عوام کے حقوق اور ان کے انصاف کے لیے ہے۔ جو 10% عوام جو ہندوستان کے اقتدار کی کرسیوں پر ظالم کی طرح قبضہ کر کر بیٹھ کر مظلوموں کو ان کا حق نہیں دے رہے، ہماری لڑائی ان 90% عوام کے لیے ہے جو آج تڑپ رہی ہے، ترس رہی ہے انصاف کے لیے، اور آج اس عوام کو انصاف دلانا ہم تمام کی اہم ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس پارٹی کا پیغام ہے۔ مجلس کیا چاہتی ہے کہ مسلم اقلیت کے ساتھ ساتھ دلت طبقے کو بھی انصاف ملے۔ بابا صاحب امبیڈکر کے اس خواب کو پورا کرنا ہے سوشل جسٹس کا۔ انہائلیشن آف کاسٹ کو اگر ہم پورا دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل فورس بنے،
اور ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، ہمارا آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ایک سیاسی طاقت بنے۔ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کا خواب جو تھا اس کو پورا کرنا ہے۔ کوئی حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت دے کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسماعیل رحمت اللہ علیہ کا کام کر رہا ہوں۔ ہم کو ایک پولیٹیکل فورس بننا ہے، مستقبل کے فیصلے ہم کریں گے۔ آج ملک کو آزاد ہو کر قریب 70 سال کا ایک لمبا عرصہ ہو چکا، اور بار بار ہم سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہارے مستقبل کے فیصلے، تمہارے فیوچر کے ڈیسیشنز ہم لیں گے، تم ہمارے ساتھ رہو۔ ہم نے ان تمام کا آنکھ بن کر بھروسہ کیا، مگر میرے بھائی ہم نے کیا حاصل کیا؟ ان تمام نے ہمارا ووٹ تو حاصل کیا، ہمارے ووٹ کی بنا پر اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ گئے، ان کو پاور ملا، یہ چیف منسٹر بنے، یہ پرائم منسٹر بنے، بڑے بڑے منسٹر بنے، مگر ہم کو کیا ملا؟ ہم کو کچھ نہیں ملا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اسد الدین اویسی کی تقاریر پر، سپیچ پر کہتے ہیں کہ یہ شخص بھڑکاؤ بھاشن دیتا۔ میں آپ کے سامنے وہ بات کر رہا ہوں، میری بات سن کر بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مگر میری بات کا جواب دینے کے لیے کسی کے پاس دلائل نہیں ہے، فیکٹس اور فگرز نہیں ہے۔ میں سچر کمیٹی کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کے اقتدار پر جس پارٹیوں کا قبضہ رہا، تمل ناڈو میں مختلف پارٹیاں اقتدار پر رہیں، بتائیے آپ نے ہم سے انصاف کیا یا نہیں کیا؟ میں کوئی مکسر گرائنڈر فری میں دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مکسر گرائنڈر سے یقیناً گھر میں کچھ فائدہ ہو جائے گا، مگر کیا مکسر گرائنڈر سے نوجوانوں کے خواب پورے ہوں گے؟ کیا مکسر گرائنڈر سے ہمارے کو روزگار ملے گا؟ کیا مکسر گرائنڈر دینے سے یا کوئی اور آ کر کہے گا فری میں یہ لے لو؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا ووٹ فری میں مت دو۔ آپ کے ووٹ کی قیمت ہے، آپ کے ووٹ کی اہمیت ہے، اور اس ووٹ کی ایک طاقت ہے۔ اگر آپ اپنی طاقت کو سمجھیں گے تو مکسر گرائنڈر کی جگہ آپ کو گھر لا کر دیں گے، مکسر گرائنڈر کی جگہ آپ کو تمام چیزیں حل کر دیں گے۔ میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے، کیا انصاف کیا گیا؟ رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ ہمارے سامنے، کیا انصاف کیا گیا؟ 2014 میں پروفیسر کنڈو کمیٹی کی رپورٹ آئی، اور کنڈو کمیٹی کی رپورٹ نے بھی یہی کہا کہ پورے ہندوستان میں اگر سب سے زیادہ اسکول ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے 11 سال کی عمر میں، جو بچہ 11 سال کی عمر میں اسکول کو جانا ہے، جو بچہ 11 سال کی عمر میں اگر اسکول کو نہیں جائے گا تو زندگی اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ بتائیے، سوال مسلمان، ہندو، دلت کا نہیں ہے۔ ہندوستان میں جتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اولاد دیا، ہر وہ ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ یا بچی تعلیم یافتہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اسکول کو جا کر پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائے۔ مگر کنڈو کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ 11 سال کی عمر میں مسلمان اور دلت کے بچے اسکول کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجانے کے لیے۔ بتاؤ، یہ سیکولرزم کی کامیابی ہے یا کمیونزم کی کامیابی ہے؟ اسد الدین اویسی کی بات پر تم کو بڑی ناراضگی ہوتی ہے، بہت غصہ آتا ہے کہ ایک شخص داڑھی اور سر پہ ٹوپی پہن کر اس طرح کی بات کرتا ہے۔ میں تمہارے سامنے کنڈو کمیٹی کی رپورٹ کا حوالہ دے رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں کہ میری اس بات کو تم غلط ثابت کرو۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تمل ناڈو نہیں، وامن باڑی نہیں، کیرلا نہیں، بلکہ پورے ہندوستان میں جہاں مسلمانوں کی، دلتوں کی بستی ہے، وہاں پر سکول نہیں ملے گا، وہاں پر دواخانہ نہیں ملے گا، وہاں پر پولیس اسٹیشن ضرور ملے گا۔
جو ملے گا ہم پڑھنا چاہتے ہیں, ہم ہاسپٹل چاہتے ہیں, تو گورنمنٹ بولے گی نہیں, پہلے پولیس اسٹیشن کھول دو یہاں پر. اسکولوں میں ہمارے بچے نہیں ہیں میرے بھائی, کالجز میں ہمارے بچے نہیں ہیں میرے عزیز نوجوانوں. سچر کمیٹی کہتی ہے کہ 100 بچے اگر ہندوستان میں گریجویٹ ہوتے ہیں تو 3 مسلمان گریجویٹ ہوتے ہیں. اس کا ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے, میں مانتا ہوں, مگر کیا پاور میں بیٹھنے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ چیف منسٹر بن کر بیٹھنے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ پرائم منسٹر بن کر بیٹھنے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا انڈیا کا کانسٹیٹیوشن نہیں کہتا رائٹ ٹو ایکوالٹی بیفور لا؟ کیا ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 15 اور 16 کی بات نہیں کرتا؟ کیا ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹ آرٹیکل 25 نہیں ہے؟ کیا ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 29, 30 نہیں ہے؟ بتاؤ, کیا تم بھول گئے ان تمام فنڈامنٹل رائٹس کو؟ 100 میں سے 3 بچے ہمارے گریجویٹ ہوتے. ہم کہاں پر بڑی تعداد میں؟ تو جیلوں میں سب سے زیادہ ہم ہیں. تامل ناڈو کے جیلوں میں ہم زیادہ ہیں. ہندوستان کے پورے جیلوں میں سب سے زیادہ مسلمان اور دلت ہیں. 14% اگر مسلمانوں کی آبادی ہے تو نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کا سروے کہتا ہے کتنے 14% اگر 14% مسلم, تو نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کہتا ہے کہ 26-27% مسلمان جیلوں میں. یہ سیکولرزم ہے آپ کا. میں تو بدنام ہوں, میں دنیا کا سب سے خراب آدمی ہوں, مانتا ہوں, میں سب سے خراب میں ہوں, مگر آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں نا. تم راجہ ہریش چندر کی اولاد ہو, پھر ہم سے ظلم کیوں کر رہے؟ جا کر بولے گا کہ مجھ سے انصاف کرو, میرے بچوں کو اسکول دو, وامن باڑی میں میرا کاروبار ہے چمڑے کا. کیا پولوشن یہی ہوتا؟ تامل ناڈو میں پولوشن نہیں ہوتا کیا؟ پولوشن 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 پولوشن. ارے پولیٹیکل پولوشن کی بات کرو, انوائرمنٹ پولوشن کی کب تک بات کرو گے پولیٹیشن لوگوں؟ پورے دنیا میں پولوشن, مگر نہیں وامن باڑی میں پولوشن. ہم چمڑا بناتے یہاں پر, اپنی چمڑی کو گھس کے چمڑے کو صاف کرتے تاکہ دنیا کپڑا پہن سکے, کیونکہ ہم کاروبار میں اچھے ہیں. کامن ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے, ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے, ریورس آسماسس ہے, سب ہے, مگر نہیں کچھ تو بھی ڈالنا بیچ میں آبسٹیکل ہے, اسپیڈ بریکر. ایسا کرنا تھا, یہ خراب ہو رہا, وہ پانی خراب ہو رہا, کیا کرنا پھر ہم؟ میرے بھائی, یہ ہمارے مسائل ہیں. اس کو حل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پارٹی کو مضبوط کریے. یقیناً آپ کے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اسد الدین اویسی اور اس کی پارٹی مجلس اچانک الیکشن سے پہلے کیوں آئے؟ میرے بھائی, آپ کے دل میں اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو واجبی سوال ہے, فیئر کوسچن ہے, مگر ایک بات یاد رکھیے, اگر میں نہیں آتا, ہماری پارٹی نہیں آتی, اگر اقبال اور وکیل نہیں آتے تو آپ بولتے تم اس وقت کیوں نہیں آئے تھے. ہم کم سے کم آپ کے سامنے آ گئے, ہم کم سے کم آپ کے درمیان میں آ گئے, ہم کم سے کم آپ کے گھر تک پہنچ چکے ہیں. اور میرا ماننا یہ ہے کہ وامن باڑی کا آپ کا ایک ایک گھر میرا گھر ہے, وامن باڑی کا ایک ایک دروازہ میرا دروازہ ہے, وامن باڑی کا ایک ایک بچہ میرا بھائی ہے, وامن باڑی کی ایک ایک خاتون میری ماں ہے. یہ میرے بزرگ ہیں, کیونکہ تمہارا اور میرا رشتہ خون کا نہیں ہوگا, مگر تمہارا اور میرا وہ رشتہ ہے جو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی, وہ کلمے کا رشتہ. اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اویسی ایک مرتبہ نہیں آئے گا بلکہ بار بار آئے گا. اتنا یہاں پر آئے گا کہ آپ تنگ ہو جائیں گے, بولیں گے اس کو کوئی دوسرا کام نہیں ہے, یہیں تو پکڑا انہیں. مگر میں آؤں گا میرے بھائی. میرے زندگی کا ایک ہی مقصد ہے, کیونکہ اللہ نے مجھے اگر زندہ رکھا, اگر اللہ نے مجھے کچھ قابلیت دی تو یقیناً مجھے یہ کام کرنا ہے, ایک شعور کو بیدار کرنا ہے.
ہم ڈر ڈر کر خوف کی زندگی نہیں گزار سکتے میرے بھائی. آج ہم بابا صاحب امبیڈکر کا نام تو لیتے ہیں مگر تامل ناڈو میں ایک دلت اپنے ماں اور باپ کی لاش کو اٹھا کر روڈ پہ سے نہیں جا سکتا. بتاؤ یہ کون سا خراج عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں بابا صاحب امبیڈکر کو. جو لوگ بابا صاحب امبیڈکر کا نام لیتے, پوچھو ان دلتوں سے, ہمارے بھائیوں سے جو اپنے لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لاش کو لے کر روڈ پہ سے نہیں جاتے. انڈین ایکسپریس کی رپورٹ ہے کہ پولیس کو اٹھا کر لے کر جانا پڑا اس کی لاش کو. اور کیا گناہ تھا, کیا جرم تھا کہ وہ دلت ہے. میرے بھائی سمجھو, میں آپ کو جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت پسندی کی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اس پر آپ تمام کو غور کرنے کی ضرورت ہے. تامل ناڈو میں 9% مسلمان مسلم مائنارٹی ہیں. کتنا بجٹ ہے آپ کا معلوم آپ کو؟ تامل ناڈو میں 2015-16 میں مائنارٹیز کا بجٹ 116 کروڑ روپے خالی. اگر بیکورڈ کلاس مائنارٹیز ملا لیے تو 764 کروڑ آتا. آپ کو معلوم جس اسٹیٹ سے میں آتا ہوں تلنگانہ, جہاں پر مائنارٹیز کا بجٹ کیا ہے اس سال کا, مسلمان مائنارٹیز ملائے تو 15-16% ہو جاتے. مسلم, کرسچین, سکھ, جین ملائے تو 1300 کروڑ بجٹ ہے تلنگانہ میں مائنارٹیز کا, جس میں سے خالی بچوں کی اسکالرشپ کے 350-400 کروڑ روپے. یہاں پر 106 کروڑ روپے اسکالرشپ کا اماؤنٹ پورے مائنارٹیز کے لیے. یہ نا انصافی نہیں ہے تو کیا ہے, یہ اپورچونزم نہیں ہے تو کیا ہے؟ کون اس کو صحیح کرے گا؟ تامل ناڈو کے اسمبلی میں کوئی ایک آدمی کو بھجاؤ آپ بہت کو ووٹ ڈالے نا, سب عقل مندوں کو ووٹ ڈالے, سب جینیس ہے, سب آئنسٹائن ہے. ایک مرتبہ ایک ایموشنل آدمی کو تامل ناڈو کے اسمبلی میں بھیجاؤ آپ, جو جا کر آپ کی بات کرے گا, جو ان کی بات نہیں کرے گا, آپ کی بات کرے گا, آپ کے دل کی بات کرے گا. اسی لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل ڈیموکریسی میں یاد رکھیے مسلمان ایک سوشل گروپ ہیں, مسلمان ایک سوشل گروپ ہیں, اور اس سوشل گروپ کو اٹھانے کے لیے, امپاور کرنے کے لیے, طاقتور بنانے کے لیے, انصاف دلانے کے لیے, حقوق دلانے کے لیے, نوجوانوں کو ان کا مستقبل اچھا دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی لڑنے والا ہو. بہت ہو گئی چمچا گیری, اب چمچا گیری نہیں کرنا میرے بھائی. یہ کب تک؟ یہ نہیں چلنے والا. اب بہت ہو چکا ہے. اب جاگو, یہ آپ کا مستقبل ہے. جاگو, آپ کو اٹھنا ہے میرے بھائی, یہ جدوجہد کرنا ہے آپ کو. اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم کیا دیکھتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا, ہندوستان کی عوام نے بی جے پی کو کامیاب کیا, 31% ووٹ حاصل کیے, اور مسٹر موڈی ہندوستان کے پرائم منسٹر بن گئے. جب وہ اسپیچز دے رہے تھے پارلیمنٹ الیکشن میں, بولتے تھے متروں ہم ایسا کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم ہر چیز کریں گے. بلیک منی لانے کی بات کیے تھے, بولے تھے کہ ہر ہندوستانی کی عوام کے بینک اکاؤنٹ میں 15 لاکھ ہوگا. 2 سال ہو گئے, 15 لاکھ تو چھوڑو, 15 پیسے نہیں آئے, اور 9,000 کروڑ لے کے وجے مالیا لندن بھاگ گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. متروں 9,000 کروڑ لے کے بھاگ گیا انہیں. آپ بھی فارن ٹور پہ تھے, انہیں بولا میں بھی فارن ٹور پہ جاتا ہوں. 9,000 کروڑ لے کے انہوں بھاگ گئے ادھر. اب پینما کی فائلز آئی, اس میں معلوم ہو رہا کہ بڑے بڑے ایکٹروں کے پیسے باہر ممالک میں. کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ غریب کو کھانے کو کھانا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے مگر پیسہ باہر جا رہا ہے. پرائم منسٹر نے کہا تھا آج آپ دیکھ لو بی جے پی گورنمنٹ سے کوئی خوش نہیں ہے.
نہ کسان خوش ہے، نہ اسٹوڈنٹ خوش ہے۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں ہمارا دلت بھائی روہت ویمولا کو مجبور کر دیا گیا، وہ اپنی جان لے لیا۔ روہت ویمولا کی موت انسٹیٹیوشنل مرڈر ہے۔ کس نے کیا؟ کس کی گورنمنٹ تھی؟ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں دلت بچوں کو مارا گیا، میں گیا تھا جا کر ٹھہرا ان کے ساتھ۔ جے این یو کا واقعہ ہوا، اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے، اسٹوڈنٹ ان سے ناراض ہیں۔ جویلرز ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ جویلری شاپ بند ہیں، 1% ایکسائز ڈیوٹی لگا دیے، آج جویلری کے اونرز پریشان ہیں، ہندوستان کی عوام پریشان ہے مہنگائی سے، بی جے پی سے پریشان ہے، اور بی جے پی کچھ نہیں کر پا رہی ہے تو بی جے پی بول دی نیشنلزم کا ڈیبیٹ سٹارٹ کر دیے۔ نیشنلزم کا ڈیبیٹ آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو بتاؤ، ہندوستان کا نیشنلزم ڈیفائن کرو ہم کو۔ کانسٹیٹیوشن میں آئیڈیا آف انڈیا کیا ہے بتاؤ میرے کو۔ ہندوستان کی روح، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، ہندوستان کا ایتھاس، اس کا پلورلزم، اس کا سیکولرزم ہے۔ اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ہندوستان کا سیکولرزم بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ آج اسد الدین اویسی کو گالی دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے بولو آپ، میرے کو پرواہ نہیں ہے، میں تمہارے باتیں سن سن کر خوش ہوتا ہوں، تم جتنی گالیاں دیں گے میرے کو اور خوشی ہوتی، اور گالی دو، جو بولنا ہے بولو آپ، مگر ہم کو یہ بتاؤ دادری میں کیا ہوا۔ دادری دلی کیپٹل سے 35 کلومیٹر دور، دادری میں اخلاق کو صرف گوشت شک کی بنیاد پر کہ اس کے پاس بیف کا میٹ ہے، کاؤ کا میٹ ہے، وہاں پر لوگ مار دیے۔ میں گیا تھا دادری کو، اخلاق کی ماں سے میری ملاقات ہوئی، وہ ضعیف ماں، میں کیا بتاؤں آپ کو میرے بھائی، جو ماں 75 سال کی 75 ایئر اولڈ وومن ہے، جو یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں جب مروں گی تو میرا بیٹا میرے کو قبرستان لے کر جائے گا، آج اس ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پرائم منسٹر اس پر کچھ نہیں بولیں گے، اخلاق کو مار دیا گیا۔ جھارکھنڈ لاتہار میں 2 مسلمانوں کو جو چرواہے تھے، کیٹل کا ٹریڈ کرتے تھے، کاؤ کا نہیں، جنگل میں جا کر بجرنگ دل کے لوگ FIR کی بات کر رہا ہوں، FIR میں لکھا گیا، جو لوگ پکڑے گئے اس میں بجرنگ دل کے لوگ ہیں، جنہوں نے اس میں 12 سال کا بچہ تھا، اس کے منہ میں کپڑا ڈال کر اس کا گلا دبا کر اس کو جھاڑ پر ٹنگا دیا۔ پرائم منسٹر کچھ نہیں بولتے، کانفرنس کرے دلی میں تو بہت تعریف کرے اسلام کی، بہت اچھا ہے، مگر یہ تو بتائیے کہ پھر ان جانوں کی حفاظت کون کرے گا مسٹر پرائم منسٹر؟ آپ ہندوستان کے پرائم منسٹر ہیں، آپ صرف بی جے پی کے سنگ پریوار کے نہیں ہیں، آپ ہندوستان کے غیور عوام کے پرائم منسٹر ہیں، آپ کو ریاکٹ کرنا چاہیے تھا، مگر پرائم منسٹر نے اب تک کچھ نہیں کہا۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں، مگر کہاں سب کا ساتھ، سب کا وکاس؟ بی جے پی کے لوگ بولتے کانسٹیٹیوشن از the only book for us. If constitution is the only book for you, پھر کیوں ہوا جھارکھنڈ کا واقعہ؟ میرے بھائی، میرے عزیز دوستو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مائنورٹی کیریکٹر ختم کرنا چاہتے ہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ کا مائنورٹی کیریکٹر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 2 یونیورسٹیز ہیں صرف مسلمانوں کے جہاں پر پڑھتے ہیں نارتھ انڈیا میں، مگر اس کو بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ پرائم منسٹر اپنے گھر میں فنکشن کر کے تقریر کر کے بولے تھے کہ قرآن میں اتنے مرتبہ علم کا ذکر کیا گیا، اگر آپ جانتے ہیں تو پھر آپ ہم کو علم سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں، کیوں ہم کو نالج سے دور کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان باتوں پر آپ کو غور و فکر کرنا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، میسج یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی آواز کو مضبوط کرو، آپ اپنی پارٹی کو مضبوط کرو،
کوئی یہ کہے گا کہ ایک ایم ایل اے جائے گا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائی، جو لوگ بولتے ایک جائے گا، وکیل جائے گا یا کوئی اور جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہندوستان کی لوک سبھا میں 542 ممبرز ہیں، اس میں اسد الدین اویسی بھی ایک ہی ہے، اور ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک میرے کو گالی نہیں دیے، میرا نام نہیں لیے۔ یہ رات میں سوتے نہیں جب تک میرے بارے میں کچھ نہیں بولے۔ ایک کافی ہے، ایک مرد 100 پہ بھاری پڑ جائیں گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنی پارٹی کو مضبوط کرو، ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کرو، ہندوستان کے سیکولرزم کو مضبوط کرو، ہندوستان کے پلورلزم کو مضبوط کرو۔ میرے بھائی، جاگو جاگو، آج ضرورت ہے دلت اور مسلمانوں کو اپنی لیڈرشپ بنانے کی۔ ایک پلیٹ فارم ملنا چاہیے، ورنہ یاد رکھو یہ لوگ آج نیشنلزم کے ڈیبیٹ میں ہم تمام کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں۔ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم سلوگن لگاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان میں 6000 کاسٹ اگر ہیں تو 6000 کاسٹ کس نے بنایا؟ پھر بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 6000 کاسٹ ہے ہندوستان میں، کون بنایا؟ یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جواب ہے تمہارا؟ کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، مگر بولیں گے اویسی ایسا بولا، اویسی ایسا بولا۔ ہاں، میں حق بات بولنے کا عادی ہوں، مجھے بیماری ہے سچائی بیان کرنے کی، میں کیا کروں؟ میں سچ بات بیان کرتے رہوں گا۔ کوئی کہے گا کہ تلوار سے مار دے گا، کوئی کہے گا ایسا کر دے گا۔ میرے بھائی یاد رکھو، میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، یاد رکھو اس بات کو۔ اس لیے کہ دنیا میں جو آیا اس کو جانا پڑے گا، جو آیا اس کو جانا پڑے گا، کوئی زندہ نہیں رہنے والا یہاں پر۔ الیگزینڈر آیا تو الیگزینڈر جانا پڑا اوپر، زمین میں جانا پڑا تو اسد الدین اویسی بھی زمین میں جائے گا ایک دن۔ میرے کو ڈر اس بات کا ہے کہ زمین میں جانے کے بعد جب سوال حساب کتاب ہوگا تو اس کا ڈر ہے میرے کو، موت کا ڈر نہیں ہے۔ موت تو جانا ہے، ایک دن برق ہے۔ یہ لوگ نہیں جانتے، بچے ہیں یہ لوگ، بچے ہیں، ان کے لیے دنیا ہی سب چیز ہے، میرے لیے دنیا سب چیز نہیں ہے، میرے لیے آخرت کا سفر بھی باقی ہے۔ وہ لمبا سفر ہے، وہ لمبا سفر ہے۔ یوں سمجھتے اس کو کر دیں گے، کر دو، کون روک رہے آپ کے؟ میں مرغی کا بچہ ہوں، بکری ہوں، کاٹ دو میرے کو، کیا کرتے؟ آپ کا پروفیشن وہی ہوگا۔ ایسا دکھ رہا کہ آئیسس کی آئیڈیالوجی ان کی ہو گئی۔ اب میرے بھائی، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو متحد ہو کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں تھے، نہ ہے، نہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری لڑائی جسٹس کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی انصاف کی لڑائی ہے، اور ہم سے بات چیت کرنا چاہتا ہے تو ہم کرنے تیار ہیں، مگر آپ ہم کو اس طرح سے بات مت کرو کہ آپ یہ کہیں گے کہ تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، سب برابر ہو سکتے۔ اب بڑے چھوٹے کی بات ہم نہیں سننے تیار ہیں۔ 70 سال ہو چکے ہیں یہی کہہ کر، یہ غلامی کی شراب پلا پلا کر ہم کو کمزور کر دیا گیا کہ ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو، ہمارے ساتھ آؤ۔ ہم کو یہ غلامی کی شراب پلا پلا کر، ڈرا ڈرا کر ہم کو کمزور کر دیا گیا کہ ہم تمہارا مستقبل اچھا کریں گے۔ ارے تم نہیں کر سکتے میرا مستقبل اچھا۔ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، سوچ دی ہے، فکر دی ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے فیصلے کر سکتے ہیں، ہم اپنے فیوچر کے ڈیسیشن لے سکتے ہیں، مگر ہم کو کانفیڈنس پیدا کرنا ہے اپنے آپ میں۔ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی عجوبی بات یا اسٹرینج بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی، میں صرف آپ سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ متحد ہو جائیے، اپنی پارٹی کو مضبوط کریے۔ آنے والے الیکشن میں ایم آئی ایم پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کرے گی، ان کا ساتھ دیجیے۔ یقیناً جہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے وہاں پر اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو کامیاب کریے، یا پھر کوئی اور اچھی پارٹی ہوگی تو اس کو کامیاب کریے۔
میں یہ آپ کے سامنے اوپنلی کہہ رہا ہوں، مگر میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں کہ ایک موقع ہم کو بھی دیجیے، آپ اپنی پارٹی کو بھی کامیاب کریے۔ آپ کب تک آپ یہ کانگریس، یہ دونوں ڈریویڈین پارٹیز کا آپ نے ساتھ دیا، کانگریس کا ساتھ دیا؟ بتائیے کیا حاصل ہوا ہم کو؟ کانگریس پارٹی سیکولرزم، نیشنلزم کی بات کرتی اور مہاراشٹرا کے اسمبلی میں ہمارے ایم ایل اے کو سسپینڈ کراتی ہے۔ ان کا سافٹ ہندوتوا، ان کا ہارڈ ہندوتوا، یہ سافٹ اور ہارڈ میں ہم پریشان ہو جا رہے ہیں۔ وی آر کاٹ بٹوین دا راک بولتے نا، وہ حال ہمارا ہو چکا ہے۔ یہ لوگ ہم کو ہاسٹیج بنا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں تمہارا اگر اچھا ہوگا تو ہم کر سکتے۔ جب بابری مسجد کے تالے کھولے گئے کون تھے؟ جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا کون تھے پاور میں؟ کتنی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ میرے بھائی لوگ بولتے ہیں پیسفل ہے، یقیناً پیسفل ہے، مگر یاد رکھو وہ پیس نہیں ہو سکتا جب نوجوانوں کو، مسلمان دلت کو ان کے رائٹس نہیں مل سکتے، وہ پیس نہیں ہو سکتا۔ پیس کب ہوگا؟ جب دلت اور مسلم کو ان کے رائٹس ملیں گے۔ کون سے رائٹس؟ جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ہم کو دیا۔ یہ لوگ نہیں دیے، بابا صاحب امبیڈکر نے ہم کو دیا۔ یہ لوگ کیا دینے تھے؟ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، خالی کھانے کو ہونا ان کو، ایسو بھی چھین لینا چاہتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہی چند اہم باتیں مجھے آپ تک پہنچانا تھا۔ یہ پہلا جلسہ ہے وامن باڑی میں، اسی لیے زیادہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ تھوڑی تشنگی برقرار رکھنا۔ نیکسٹ ٹائم کے لیے ذرا رکھتا ہوں اٹھا کے، نیکسٹ ٹائم آئے تو اور بولوں گا، بار بار آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہی چند باتیں مجھ سے آپ تک پہنچانا تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریے کہ اللہ میرے حوصلے اور عزم میں اور اخلاص پیدا کرے، اللہ میرے دل سے وہن کو نکال دے، اور اللہ آپ کی جماعت، ہماری آواز کو مضبوط کرے۔ میں آپ کے ساتھ نعرہ لگاؤں گا، آپ ایک نعرہ لگائیے، جے ہند، جے ہند، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔